वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में नाजरीन हम तफसील से बात करेंगे जो ओवरऑल एक सियासी सूरत हाल है। अब 8 फरवरी को अब इलेक्शंस का तो हर कोई जिक्र कर ही रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने भी इसका जिक्र कर दिया। आर्मी चीफ की तरफ से भी एक बयान सामने आया कुछ दिन पहले जिसमें वो यही कह रहे थे कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, मगर फिर भी मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो हमें नज़र आती है। ये गैर यकीनी की सूरत हाल कोई एक वजह से नहीं है। हम कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं। एक तरफ तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उनके सामने कानूनी मसाइल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनकी वजह से गैर यकीनी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक और बहुत बड़ी जमात जिसकी जो हम कह सकते हैं कि दिलचस्पी ही नहीं नज़र आती कैंपेनिंग के हवाले से। उनकी टिकट्स के जो मसले हैं वो कब से चले आ रहे हैं। तीसरी तरफ सिक्योरिटी की सूरत हाल है जिस पे एक से ज़्यादा जमात जो है वो ये कह चुकी है कि अगर सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर ना हुई तो इलेक्शंस बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो ये बहुत से जो है मसाइल जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो गैर यकीनी की एक सूरत हाल या फ़िज़ा है वो तारीख़ आने के बावजूद भी वहाँ कायम है। बहुत से जो कानूनी इश्यूज़ हैं वो चल रहे हैं। ये इलेक्शन जब भी होगा, जिस वक्त भी होगा, जो भी रिज़ल्ट आएंगे, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस इलेक्शन का प्रोसेस और जो इसका नतीजा होगा उससे जुड़े हुए बहुत से जो केसेस इस वक्त कोर्ट्स में चल रहे हैं। लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसकी समाअत गुज़िश्ता रोज़ और आज भी हुई, सारा दिन ही चलती रही। वो भी एक बहुत अहम हम कह सकते हैं केस है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस केस का जब भी फैसला आएगा तो उसका एक गहरा असर होगा इलेक्शंस पे। मगर दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि ये केस तो अभी सुना जा रहा है, इसका फैसला नहीं आया, मगर जो दो सियासतदान हैं जिनको हम कह सकते हैं कि कोर्ट्स की तरफ से लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन मिली है, दोनों के कागजात जमा हो चुके हैं, दोनों के कागजात एक्सेप्ट भी हो चुके हैं। उनके ऊपर कोई आरोज ने चैलेंज नहीं अभी तक या मुस्तरद नहीं किए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगवाया। तो केस का फैसला आए ना आए, अभी तो यही लग रहा है कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कानूनी चैलेंजेस हैं वो तो इतने ज़्यादा हैं कि बस मोटे मोटे दो का हम जिक्र करेंगे। एक जो उनकी पार्टी का स्टेटस है, इलेक्शन कमीशन ने उनके जो इलेक्शंस के ऊपर एतराज़ किया है और उसकी वजह से उनका जो बल्ला ले लिया है, जिसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बहुत पुरुमीद भी लगते हैं, मगर क्या ये सचमुच वो कोई उनको कामयाबी इस हवाले से मिल सकेगी? ज़्यादातर लोगों से पूछें, बात करें तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये बल्ला उनको मिलना अब बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, सबका ये ख्याल है कि पार्टी ये है जिसने इलेक्शन जीतना है, हुकूमत जो बनेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बनाएगी। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक तरफ इतना कॉन्फिडेंस है और दूसरी तरफ हमें एक ऐसी जमात नज़र आती है जिसकी टिकट्स की अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन के मसले ही नहीं हल हो रहे। कभी उनके मुख्तलिफ जो सीट एडजस्टमेंट्स और अलायंसेस का इशू है, PMLQ कुछ मांग रही है, IPP कुछ मांग रही है। अब तो इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई है। मगर उनके और अपने जो पार्टी में कुछ लीडर्स हैं जिनकी आपस में कुछ इख्तलाफात है टिकट के हवाले से, वो इतने बड़े अब चैलेंजेस जमात के लिए बन गए कि नवाज़ शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर के बाद कोई जलसा नहीं किया, बल्कि पहली मरतबा जो थोड़ी बहुत कैंपेनिंग हो रही है वो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज लीड करते हुए नज़र आते हैं। JUIFA का पहले ही जिक्र कर दिया, बार बार मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ वो इलेक्शन नहीं हो सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ अरसा पहले तक लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज़ करती रही, शिकायत करती रही। गुज़िश्ता रोज़ उनकी मीटिंग हुई जमात की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आके कहा कि जमात ने ये फ़ैसला किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो शिकायत है लगता है कि वो एड्रेस हो गई है, इसलिए ये एक ऐसी जमात है जिसने अब तक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिसाइड कर दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो इस वक्त हालत ऐसी है कि ये सवाल उनसे आप पूछ भी नहीं सकते कि भाई इलेक्शन में हिस्सा लोगे तो जीतोगे तो कौन होगा कैंडिडेट। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कहती तो है कि नवाज़ शरीफ साहब कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के,
मगर आधी जमात को भी इस पे यकीन नहीं है। इन सब मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद है बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, माहिर कानून है, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्सा कोमल साहिबा, हमारी कॉलीग हैं, एंकर पर्सन हैं, और अतर काज़मी साहब, ये भी अपना शो होस्ट करते हैं और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। जी असद साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आज बहुत तफसील से हियरिंग हुई तो उससे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, चीफ जस्टिस साहब के एक दो रिमार्क्स जो थे वो बहुत अहम थे। उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि ये जो तरामीम हैं जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, उन्होंने जिक्र किया कि ये पार्लियामेंट में उस वक्त पास की गई जब एक डिक्टेटर मौजूद था, और बकौल उनके ये एक ऐसे वक्त में नहीं पास हुई जब बहुत सोच समझ के फैसले किए जाते। सर, क्या इससे हम ये अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि जैसे जजेस के रिमार्क्स पहले भी आते हैं और हम उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की जजमेंट सामने आ सकती है, कि डू यू थिंक कि चीफ जस्टिस साहब का भी हम कोई has revealed his inclination with these remarks? जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है तो ये बात तो नहीं करनी चाहिए कि जज साहब फैसला किस तरह करेंगे या अदालत उज़्मा फैसला किस तरह करेगी। लेकिन जो आपने शुरू में कहा दुरुस्त कह रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान कि 1985 की हद तक तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 62(1)F, ये जनरल जिया के दौर में आया था और 1985 की असेंबली ने इसको अफर्म किया था। लेकिन ये बात 80 की दहाई की हद तक ही दुरुस्त है। उसके बाद तो असेंबली 90 की आई, 93 की आई, एंड आई कैन गो ऑन। और 2010 में जो 18वीं तरमीम के जरिए आपने आर्टिकल 62(1)F में तब्दीली की थी, सबसे ज्यादा मानी खेज तो वो थी। अब याद रहे कि 62(1)F जिया दौर में ये दर्ज था कि एक रुकन कौमी असेंबली तब एहलियत रखता है अगर वो सादिक और अमीन हो, और क्योंकि ये अल्फाज उनकी तशरीह करना कुछ मुश्किल है, कुछ पेचीदा है, इन पर कोई खास अमल दरामद नहीं होता था। ये आपके मुंतखब नुमाइंदों ने 2010 में इस प्रोविजन को दांत दिए, इसमें ये अल्फाज शामिल करते हुए कि वो आदमी एहलियत रखेगा अगर वो सादिक और अमीन हो और उसके खिलाफ कोई अदालत की डिक्लेरेशन ना हो। और 2010 के बाद से ही आपने देखा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब फिर एक तवील फहरिस्त थी कानून साजों की, उनको नाअहल करना शुरू हो गए थे। तो कहना ये चाह रहा हूं कि उसमें मियां नवाज शरीफ साहब, असफंदियार वली साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन सब के इत्तफाक से इस तरमीम में तब्दीली आई थी और उसके बाद ही ये बाइख्तियार हुई थी और ये पार्लियामान का ही नतीजा है। बिल्कुल ठीक। अतर साहब, सुनिए आपने गुफ्तगू असद साहब की, बट सर मेरा तो यहाँ दूसरा सवाल है कि देखिए, मतलब कि हम चीफ जस्टिस साहब बेशक इस केस को बहुत अहमियत दे रहे हों, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अहम है, पर मुझे तो इसका सियासत से कोई ख़ास ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। ना तो कोई पार्टी के अंदर PMLN में कोई ये कह रहा है कि ओहो इसका फैसला ना आया तो नवाज शरीफ साहब हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ना कोई जहांगीर तरीन साहब को इस किस्म की परेशानी नज़र आ रही है। दोनों कागज़ भी जमा करवा रहे हैं, दोनों के एक्सेप्ट भी हो गए हैं, वो कहते हैं हमने कानून पास कर दिए। इज़ इट जस्ट लाइक अ साइड शो? आई मीन, इज़ इट रियली एज इम्पोर्टेंट एज एवरीबडी इज़ मेकिंग इट आउट टू बी? देखिए, आज मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में भी कहा कि इंतखाबात बिल्कुल सर पे हैं, तो ज़रूरी है कि ये मामला जल्दी हल कर लिया जाए। तो सर मैं वही तो कह रही हूँ ना कि वो चीफ जस्टिस साहब तो ऑब्वियसली केस को अहमियत दे रहे हैं, बट मैं आपसे कह रही हूँ कि ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन है, ना आए फैसला फरवरी 8 तक, आपके ख्याल में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, अगर मियाँ साहब के कागजात नामजदगी आगे जो उनके खिलाफ अपील वगैरह हुई है, इतराज़ वगैरह डाला हुआ है किसी ने, तो उनके कागजात मुस्तरद हैं। वो एक कंस्टिट्यूंसी से हुआ है ना, क्यों अब्सा साहिबा, आपका क्या ख्याल? नहीं, मैं समझती हूँ इस हद तक कि जो बार बार वो जिक्र कर रहे हैं कि इंतखाबात सर पे हैं, कि जब आरओ उसके पास वो देखें इस मामले को तो अदालत का एक ताज़ा प्रेसिडेंस और फैसला उनके पास मौजूद हो, तो कोई अगर आधा % गुमान है कि मियाँ साहब के रास्ते में कोई रुकावट बन सकती है, वो भी खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में जमहूरियत की राह में रुकावट है ना, इस तरह की अगर कोई चीज़ है, अगर इतना बड़ा जमहूरी लीडर हिस्सा नहीं ले सकते तो जमहूरियत की राह में तो सारी रुकावटें खत्म करनी है। और जी, वो तो जैसे चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि मिलिट्री डिक्टेटर्स के सामने कोई खड़ा नहीं होता। सो आई थिंक पाकिस्तान की तारीख पे इससे मुफस्सिल जुमला
بولنا جو ہے نا وہ شاید کم ہی کسی نے بولا ہوگا، کیونکہ اصل تو ہمارا کرائسس یہ ہے، یہ قوانین تو سیکنڈری ایک ایشو ہے. نہیں، پر یہ جو پہلے وہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل ویلڈ پوائنٹ اٹھا رہے تھے کہ یہ اسمبلی کے اندر قانون موجود تھا. اب جو ہے جو عدالتوں نے اگر اس کو چینج کرنا ہے تو پھر تو وہی ہوگا کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر سے اس طریقے سے وہ آپ نے 18ویں ترمیم کے اندر 2/3 اکثریت سے اس میں تبدیلی نہیں کی. ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں آدھے سے زیادہ لوگ ہی موجود نہیں تھے، ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں سر وہ 18ویں ترمیم کا ذکر کر رہے ہیں نا، جب ہوئی تھی 2010 میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس میں انہوں نے نہیں کیا نا، پھر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے اس کو چینج کیا نا. 18ویں ترمیم کے اندر جو 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی تھی اس میں تو اس کے اندر مزید دانت ڈالے گئے، مزید جان ڈالی گئی. لیکن ایک ایسی اسمبلی کہ جس کی اپنی جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہے، جہاں پہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض تھے، وہاں پہ سادہ اکثریت سے وہ اسمبلی جس میں جو ہے وہ پوری اسمبلی بھی نہیں تھی، تو وہاں سے پھر یہ چیز ترمیم کی. لیکن اس میں ایک بات عارفہ میں ایڈ کروں گی، یہ ہم 62(1)(f) اور یہ اخلاقیات اور موریلٹیز ان کے اوپر بہت سالوں سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ یہ کون طے کرے گا. تو یہ ایک اچھی بات اس اعتبار سے ضرور ہے کہ اگر طے ہو جائے ادھر عدالت کے اندر کہ اخلاقیات یا صداقت امانت جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ کس نے دینا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ ہمارے پولیٹیشینس کے اوپر ضرور لاگو ہوتا رہا. اور خان صاحب کو جب ثاقب نثار صاحب جب خان صاحب کو جب صداقت امانت کا وہ ملا تھا سرٹیفکیٹ، تو اس کو بھی بڑا ان لوگوں نے بھی اچھالا تھا کہ بھئی ہم موریلٹی کے اعتبار سے. اور اب آپ دیکھیں کہ جو اب ان کے اوپر کیسز ہوا کا رخ تبدیل ہونے پہ ان میں موریلٹی، نکاح، عدت میں اور یہ وہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں. سو آئی تھنک یہ ٹاپک ہی ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے ذاتی طور پہ اس کے. بٹ ٹو پریزنٹ دی کاؤنٹر آرگیومنٹ، اس وقت جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ تو صرف اتنا ہو رہا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہوگی یا لائف ٹائم ہوگی. یہ صداقت اور امانت کا ایشو، یا جو آپ بات کریے نا کہ اور کیسز بھی آگے کو موریلٹی کا ایشو استعمال کرنا، وہ لگتا ہے ہماری سیاست میں ابھی چلے گا اور کافی عرصہ چلے گا. گنجائش بھی رکھی جائے گی تاکہ کل کو میاں صاحب کو خدا نہ خواستہ دوبارہ بھی تو کہنا ہوگا کہ آپ صادق اور امین نہیں. ان پرنسپل تو یہ ختم ہونا چاہیے، کسی کو آپ اس طرح نااہل نہیں کر سکتے تاحیات. لیکن وہ جو آرگیومنٹ ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ کی ول ہے، تو بھائی اس سے پہلے 2/3 جو پارلیمنٹ کی ول تھی اس کو سادہ اکثریت سے پارلیمنٹ کیسے رون سکتی ہے، اور وہ پارلیمنٹ جو خود کنٹروورشل رہی ہو. یہ بڑا کوسچن ہے نا سر. کنٹروورسی لائز ان دی آئی آف دی بیہولڈر لائک اے بیوٹی. نہ تو وہ آپ کو کنٹروورشل لگ رہی ہے، وہ شاید کسی اور کو نہ لگتی ہو. 150 سیٹوں والی جماعت ہی نہیں بیٹھی ہوئی، اس میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ حکومتی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہا ہے. سر وہ آپ کو کنٹروورشل لگ رہی ہے نا. میں یہی کہہ رہی ہوں جیسے افسا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ خود اٹھ کے گئے تھے، نہ جاتے بیٹھے رہتے. وہ تو بہت بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بہت زیادہ اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ پرنسپل ہے کہ جو پارلیمنٹ کی ول ہے اس کے خلاف ہم نے کچھ نہیں کرنا، تو چند سال پہلے جو پارلیمنٹ کی ول تھی وہ ہمارے سامنے، اگر اس ول کو آپ نے چینج کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو اس سے ڈبل ول دکھانی پڑے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا بڑی ول کو چھوٹی ول سے ہٹا دیا جائے. اسد صاحب، آپ کے خیال میں یہ آپ سے تھوڑا سیاسی سوال پوچھنے لگی ہوں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز میں اتنی خاموشی پائی جاتی ہے، میں خاموشی کہہ سکتی ہوں، پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگز ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں، الیکشن کیمپین شروع ہونے کا نام نہیں لے رہی. آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب بھی اس کیس کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی امید ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے. آخرکار 2010 میں ان کی جو جماعت تھی وہ اسمبلی میں تھی، ان سے یہ کہا بھی گیا کہ یہ جو 62(1)(f) ہے یہ فوجی عامر کا دیا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کے نتیجے میں اس کو ہٹانے کی جگہ اس کو مزید با اختیار کر دیا. افسر صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، ہماری تاریخ میں یہ جو موریلٹی کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں یہ بالکل مناسبت سے ہٹ گیا ہے. موریلٹی کیا، یہاں تو غداری کی بھی سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں. لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ 2/3 اکثریت کے ذریعے ہمارے جو منتخب نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ یہ موریلٹی کا سرٹیفکیٹ عدلیہ کا کام ہی ہے، کیونکہ 62(1)(f) میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ عدالت کا کام ہے. صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ صادق اور امین ہیں تو آپ کی اہلیت ہے. لیکن انہوں نے پھر یہ الفاظ شامل کر دیے there being no declaration to the contrary by a court of law. تو ہمارے شاید نمائندوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے کچھ اثرات ہوں گے اور اس کا خود سے ایک سلسلہ چل پڑے گا. تو ایک تو یہ چیز. جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو میرے خیال سے کوئی افسوس کا تو اظہار کرنے کی ضرورت ہے نہیں. ہم نے دیکھا ابھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون تھا وہ آئین کے ماتحت قوانین کے ذریعے بنا تھا، اور اس اسمبلی میں وہی کوتاہیاں تھیں جس کا ارتھر صاحب ذکر کر چکے ہیں. لیکن 2/3 اکثریت کے بغیر
عدالت عظمیٰ نے ایک بالکل ہی بے بنیاد قانون کو منظور کرتے ہوئے ایک پورا دائرہ اختیار کا جو لیول تھا وہ ہمارے عدالتی نظام پہ امپوز کر دیا. یعنی اوریجنل جورسڈکشن سو موٹو کے اوپر آپ نے ایک اپیل شامل کر دیا بغیر کسی آئینی ترمیم کے. تو یہ اس کے نسبت تو اس سے بھی زیادہ مختصر چیز ہے کہ تاحیات نااہلی جو آپ کے منتخب نمائندوں نے کسی وجہ سے تصور کیا تھا اس کو بھی آپ ہٹانے جا رہے ہیں الیکشن ایکٹ کے تھرو ایک چینج کے ذریعے. اسد صاحب ویری کوئکلی ہم رننگ آؤٹ آف ٹائم ہے. ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ دیکھیں آج سپریم کورٹ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کو 5 سال اگر کر دے گی تو مجھے بتائے 2 سال کے بعد اس سے بڑا بینچ بیٹھ کے کہے کہ نہیں یہ لائف ٹائم ہی ہوگی تو کیا اس بڑے بینچ کو کوئی روک سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں روک سکتا. اور وہی بات ہے کہ یہ بار بار کہنا کہ جی ہمیں کلیئرٹی چاہیے کلیئرٹی چاہیے کلیئرٹی چاہیے. ایک 5 رکنی بینچ اس کا فیصلہ کر چکی ہے 2018 میں, آپ کو کلیئرٹی دے دی تھی اور اس کلیئرٹی میں یہ تھا کہ آپ کے اپنے نمائندوں نے 2010 میں جنرل ضیاء کی ترمیم کو فار سم ریزن اپہولڈ کرتے ہوئے اس کو مزید با اختیار کیا ہے. تاحیات نااہلی ہے تو اب آپ اس کو اوورٹرن کافی بالکل ٹھیک. اطہر صاحب وہ سوال جو اسد صاحب پروبیبلی سیاسی بات پہ آنا نہیں چاہ رہے تھے, پاکستان مسلم لیگ نواز کی خاموشی ان دا سینس کہ فیلڈ میں نہیں اتر رہے. کانفیڈنس ہے کہ ہم لوگوں نے الیکشن تو جیت ہی جانا ہے جیسے سب کہتے ہیں, یا سچ مچ ٹکٹس کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ حل ہی نہیں ہو رہے؟ دیکھیں ابھی تک ان کی پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگز جاری ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ گراؤنڈ پہ جس قسم کی سچویشن ہے, آپ خاموشی تب اختیار کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے حالات مناسب نہیں ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آواز اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ آپ چیخیں بھی مار رہے ہیں. مناسب کیوں نہیں ہے؟ گراؤنڈ پہ سے انہوں نے تو جیتنا ہے اور کس نے جیتنا ہے, مطلب کہ واٹ از دا فیئر؟ دیکھیں اگر افسا صاحبہ جو ہے نا وہ مسکرائے چلے جا رہی ہیں. دیکھیں اگر میرے سوال پہ آپ کی بات صاحب سے بات ہو گئی ہے. کچھ دوست پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں, سوری میں آتر آپ کی بات اس پہ جسٹ ٹو ایڈ ٹو دس, پنجاب سے کچھ دوست بتاتے ہیں کہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں آج کل پارٹی کے رہنماؤں سے, پارٹی کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں میاں صاحب باہر ہمیں یہ کانفیڈنس جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ کیوں نظر نہیں آ رہے, اتنے کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہے, پارٹی کی میٹنگز کے اندر تو کہہ رہے ہیں حکومت تو ہماری ہی آنی ہے, اگلی بات کرتے ہیں کہ ہماری پالیسیز کیا ہوں گی. تو یہ کچھ دوست مبینہ طور پہ ہمیں بتا رہے ہیں. سو کانفیڈنس ہے پارٹی کے, اپنے کمفرٹ زون میں بہت کانفیڈنس ہے. کانفیڈنس ہے سر, آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے افسا صاحبہ اگری نہیں کریں. کانفیڈنس کی کمی نہیں ہے, پبلک کا کوئی ڈر نہیں ہے, کانفیڈنس ہے کہ جیتنا تو ہم نے ہی ہے. دیکھیں یہ وہ کانفیڈنس ہے جو راجہ ریاض کا کانفیڈنس تھا کہ میری مرضی سے آئے گا نگراں وزیر اعظم, یہ اسی قسم کا کانفیڈنس ہے نا. بس صحیح سی نا کی گلا کر رہے ہو تسی, وہی نا ان کے کانفیڈنس تو پھر ہے نا کانفیڈنس. اور مجھے میاں صاحب کے وزیر اعظم بننے پہ کوئی اعتراض نہیں, بلکہ میں نے تو پیپر پہ لکھا ہوا ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب, تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. آپ کاغذ پہ لکھنے سے کیا ہوتا, مطلب کہ کانفیڈنس اس کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے لکھ دیا, آپ نے لکھ دیا تو اس سے کیا ہوگا؟ اپنی دل کی خواہش کاغذ پہ لکھ دی نا میں نے, تو بہا دی کوئی دوپٹے میں باندھ کے رکھ لی, مطلب کہ یہ کیا بات ہے کہ میں نے کاغذ پہ لکھ دیا؟ میں نے ایسے لکھ دیا نا, میرا دل چاہ رہا تھا میں نے لکھ دیا, میں نے کہہ دیا. یہ بھی کانفیڈنس دیکھیں نا, یہ تجزیہ نکار کا. سر نجومی آپ نہ بنے کہ میں نے کاغذ پہ لکھ دیا تو ہو مسئلہ جائے یہ گا. کہ دیکھیں وہ اصل میں جب وہ سیاسی جماعتیں اس طرح کہہ رہی ہیں کہ ہم اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اور یہ اور وہ, تو ہم کیوں ان کی دل آزاری کریں؟ ہم نے کہا, میں نے بھی کہا کہ میں نے یہ لکھ دیا ہے پر اگلا جملہ آپ نے کمپلیٹ نہیں ہونے دیا. پر مسئلہ یہ ہے کہ عوام نے الیکٹ کرنا ہے, ووٹ عوام نے دینے. جو آپ کو آواز نہیں آ رہی نا, آواز کس طرح ہے جب آپ کے 25 کروڑ کی آبادی میں آپ کے جو ہے وہ 20% اور 30% سے آپ اوپر نہ جا سکیں, آپ ابھی بھی تیسرے چوتھے نمبر کی پارٹی ہیں, تو گراؤنڈ پہ آواز کون لگائے گا؟ میں تو ادھر بیٹھ کے آواز لگا دوں گا, یا آپ کر دیں گی, افسا آواز اٹھا دیں گی, ہم تو اٹھاتے رہیں گے پر ہمارے گلے جو ہے وہ خشک ہو جائیں گے, پر وہ آواز گراؤنڈ پہ آپ کو نظر نہیں آئے. افسا صاحبہ بریک لینی ہے, آپ نوٹ کریے گا ایشو ٹو یو جو یہ اطہر صاحب نے بات کی. جی ناظرین یہاں پہ لیتا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں اسد رحیم خان صاحب سے, اطہر کاظمی صاحب سے اور افسا کومل صاحبہ سے, اور ہم بات کر رہے ہیں جو اوورآل اس وقت سیاسی صورتحال ہے. ایک طرف الیکشنز جو ہے ان کی تاریخ قریب آتی چلی جا رہی ہے, اور دوسری طرف ایک جو غیر یقینی کسی صورتحال ہے. افسا صاحبہ, اطہر صاحب نے گراؤنڈ کی بات کی, بٹ وہی سہیل وڑائچ صاحب کا فریز بھی بڑا ضروری ہے کہ جی مقبولیت کچھ نہیں ہوتی, قبولیت اور مقبولیت دونوں ہوتے ہیں. تو وہ مطلب کہ ہے نا مقبولیت, قبولیت ہے نا پی ایم ایل این کے پاس,
تو شاید نہیں ضرورت ان کو فکر کرنے. میرے خیال سے کافی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اس بار, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ قبولیت والا معاملہ ایک جگہ سیکنڈری ہو گیا, گراؤنڈ والی بات بھی یہ بھی میرے نظر میں سیکنڈری ہے. آپ صرف میڈیا کی حد تک دیکھیں, ہم ہر روز پی ٹی آئی کی کوریج کر رہے ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی کا لیڈر بھی جیل کے اندر ہے, ان کے بڑا ان نیسیسری آپٹکس بھی بیچ میں ہو رہے ہیں جو ان کو فائدہ دے رہی ہے اور سمپتی ان کے لیے بڑھ رہی ہے, جیسا کہ کاغذات چھین کے بھاگنے, آج جس کے ایویڈنس وہ دکھا رہے ہیں, آج بھی پریس کانفرنس میں دکھایا. پھر سو رہے ہیں جو زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ کل اب ان کی ایک واقعہ ہوا, کے پی سے ایک خاتون سابقہ منسٹر جب رو کر دہائی دے کہ میں خود شہید کی بہن ہوں, ہمیں معاف کر دیں اس چیز کے اوپر جو 9 مئی کو ہوا. یہ ساری چیزیں سمپتی وائز بھی آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہیں. نون لیگ کے لیے المیہ یہ ہے کہ وہ بیٹھے, بے شک بڑی ایک چیز جو اسٹیبلش وہ کرنا چاہتے تھے کہ میاں صاحب کے ساتھ قدرت نے انصاف کیا اور ہمارے لیے چیزیں ریورس ہوئیں, اور جو ان کے ساتھ زیادتی, کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے جس انداز میں ان کو سزائیں دی گئی اور ملک سے گئے تھے اس وقت, لیکن ان کے لیے المیہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے کیونکہ کوئی اور وکٹم بنا ہوا ہے اور اس سے بہت بڑے اسکیل کا وکٹم اس ٹائم پہ بنا ہے. تو ان کو آپٹکس کے اعتبار سے یہ پریشانی ضرور ہوگی کہ ہم عوام کے درمیان جائیں گے تو ہمیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی لیکن پی ٹی آئی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنے کا. اس کی ایک ایگزامپل ہم نے آج دیکھی, شیر مروت صاحب جو ہے, وہ مجھے بھی ہماری ٹیم سے پتہ چلا کہ وہ پارٹی کے نائب صدر کی حیثیت آج کل رکھتے ہیں. تو ایک طرف بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا اچھا ماحول بنایا, انہوں نے کہا کل ہم جب سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے تو میں 80% پر امید ہوں کہ وہ ہمیں بلے کا نشان دے دیں گے. لیکن مروت صاحب نے آ کے کہا چیف جسٹس صاحب غالباً کوئی بغض رکھتے ہیں ہم سے اس ریفرنس کی وجہ سے, تو ہم نہیں ان کے اوپر عدم پریس اعتماد کا اظہار کانفرنسز انہوں نے اپنے پارٹی سیکریٹریٹ میں کی, ان کا آپ ذکر ایگزیکٹلی. سو تو یہ چیز اب دیکھیں, جج صاحب پہلے ہی ایکنالج نہیں کر رہے کہ میڈیا نہیں دیکھتے, وہ میڈیا نہیں دیکھتے, لیکن وہ کل پرسوں والی سماعت میں انہوں نے کہ چلے کاٹنے کو, غائب ہونے کو, جو کہ سنجیدہ ایشوز ہے, آپ نے اس پہ بات بھی کی, لکھا بھی, ہم نے بھی بات کی, اطہر صاحب کے ساتھ بھی اس پہ پروگرامز ہوئے, اس کو انہوں نے ایکنالج نہیں کیا. انہوں نے کہا if you cannot stand the heat you should not go to the kitchen. اب اس چیز کے اندر مزید ہوا ڈال دیا ہے اور اس کو مزید انہوں نے میرے خیال سے تھوڑا اپنے لیے خراب کیا, جو مروت صاحب نے ان کے اوپر عدم اعتماد کیا. جو بھی ہے وہ ہے چیف جسٹس اور انصاف مانگنے کے لیے کل پی ٹی آئی نے انہی کے پاس جانا ہے. تو آئی تھنک دس از آلسو کاسٹنگ پی ٹی آئی. جی اسد صاحب, افسر صاحبہ نے آبویسلی اس کا جو اوور آل لارجر کانٹیکس ہے, بٹ بہت اہم کیس ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, جو پشاور ہائی کورٹ میں بھی سر آبویسلی ایک فیصلہ آیا, ان کا بلے کا نشان ملا, دوسرا فیصلہ آیا, ان سے دوبارہ لے لیا گیا. وہاں بھی ڈویژنل بینچ کے سامنے 9 جنوری کو ہیئرنگ ہے, اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتظار کرنا چاہیے, سپریم کورٹ کے پاس اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر, یہ جو فیصلہ ہے آف وہاں بھی پٹیشن اور اب سپریم کورٹ میں بھی ڈال دی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی پٹیشن ایکسیپٹ تو کر ہی لی ہے. جی, اس سے پہلے جو تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں ہی کیس اپنا دائر کیا ہے, یہ بھی عام معاملات سے تھوڑا ہٹ کے ہے. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ عموماً عدالت عظمیٰ میں براہ راست اپیل کیا جاتا ہے, لیکن اب کیونکہ آپ پشاور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں اس چیز کو لے گئے ہیں, تو جس طرح آپ نے کہا یہی کچھ دیکھنے کو ملا, اور یہ بھی کچھ انکنونشنل تھا کہ ایک جج صاحب نے ریلیف دی, غیر حتمی ریلیف دی, تو ایک اور سنگل ممبر بینچ نے وہ ریلیف واپس لے لیا, لیکن اس تمام سلسلے میں جو معاملہ تھا وہ ڈویژن بینچ کو اسائن ہوا تھا 9 تاریخ کے لیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ عدالت عظمیٰ میں براہ راست اب اس پوائنٹ پہ جانا چاہیں, لیکن جیسے آپ نے دیکھا منصور علی شاہ صاحب کا اس پہ ایک اختلافی نوٹ بھی ہے جو انہوں نے 90 دن انتخابات کے حوالے سے انہوں نے جو ڈسینٹ دیا تھا کہ عدالت عالیہ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, ان میں شاید پہلے جانا چاہیے, حالانکہ وہ آبویسلی اوریجنل جورسڈکشن کی بات تھی, ایپلیٹ جورسڈکشن کی بات نہیں تھی. تو لیکن بات وہی ہے عارفہ صاحبہ کہ جو سوال ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا انٹرا پارٹی انتخابات میں کمزوریاں اور کوتاہیاں کی وجہ سے یا اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنی بھاری سزا آپ کو سنا سکتا ہے کہ آپ کا انتخابی نشان ہی واپس لے رہا ہے, جس سے سیاسی جماعت کی ایک طرح سے ایک شناخت جڑی ہوئی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنا, منصفانہ انتخابات کی بات کرنا, وہ کچھ نہ کچھ کمزور ہو جاتا ہے سارا بیانیہ. بالکل ٹھیک. اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا ذکر کر لیں اطہر کاظمی صاحب, ایک طرف تو شکایت تھی لیول پلینگ فیلڈ کی, پھر پارٹی میں جو آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی کچھ ہم کہہ سکتے ہیں اختلافات تھے یا کیا کہیں.
بٹ اب اٹ سیمس ٹو بی آل اوور. بلاول صاحب نے گزشتہ روز میٹنگ کے بعد کہا کہ جی آئی ایم دا پرائم منسٹیریل کینڈیڈیٹ. تو مطلب اگر بات یہاں تک پہنچ چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو شکایت لیول پلینگ فیلڈ کی نہیں ہے. میں نے تو اس کو اس طرح دیکھا ہے. نہیں دیکھیں نا, زرداری صاحب کو جو تحفظات تھے وہ تحفظات یہ تھے کہ بلاول صاحب ابھی بچے ہیں, وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جماعت چلا سکیں, مطلب جماعت کے مفادات کا وہ تحفظ نہیں کر سکتے. تو وہ ان کو شکوہ تھا. پاکستان کا مفادات کا تو کوئی اتنا مسئلہ ہے نہیں ہے, تو اس کے لیے تو وہ تیار ہیں, پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے لیے وہ تیار ہیں. اور بلاول صاحب نے کہا کہ صدر زرداری صاحب نے مجھے نامزد کر دیا ہے, تو بیٹے نے والد کو صدر کہہ دیا, والد نے بیٹے کو وزیر اعظم کہہ دیا, تو یہ ان کا آئینی اختیار ہے. اب یہ وہ نامزد کیا ہے, باقی اب وہ الیکٹ تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. جب وہ اپنا مقدمہ اپنا منشور, تسی عوام تے بڑے پھنسے ہوئے ہو, تو آپ کیوں عوام کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس سارے سسٹم سے؟ نہیں سر, میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ آپ باہر ہر کیوں افسر صاحب یہ آپ نے نوٹ کیا ہے نا ان کے بارے میں کہ ہر تیسرے جملے میں ہوتا ہے عوام نے بڑا ہی زور. اچھا یہ پتہ ہے کہ آج کل عوام لگتا ہے نون لیگ والوں کی چھیڑ بن گئی ہے. تبھی آپ پھر جان کے نہیں میں ایسا نہیں کر رہا, خدا نہ خواستہ قطعاً میرا ایسا نہیں ہے. پلیز افسر صاحب ویری کوئکلی ویل کم بیک ٹو یو ہاں آفٹر دی بریک آلسو, بٹ ایک منٹ ہے اگر آپ. میں سمجھتی ہوں بلاول صاحب جو پہلے اپنی طرف سے بیانیہ بنا رہے تھے کہ ہم نوجوان دور آئے گا, نئی طرح کی سیاست ہو, سارا کچھ, انٹرنل کانٹرڈکشنز نہ ہوتی تو بڑی ہٹ چل رہی ہوتی پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم پہ. لیکن یہ بھی بڑی انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے کہ جو انہوں نے جا کر لاہور میں خاص طور پہ آج جس طرح نون لیگ کے گڑھ میں موجود تھے رائیونڈ میں, تو وہاں تقریر کی اور بہت دلچسپ ان کی تقریر کی بات تھی. انہوں نے کہا ان کے دل کی تکلیف ہوتی ہے, ملک سے باہر جاتے ہیں, ہم یہاں ان کے لیے مفت اسپتال بنائیں گے. تو آئی تھنک پیپلز پارٹی اس پی ٹی آئی کی کمی کو کیش کرنے کی کوشش تو کر رہی ہے, کسی اور اسکیل کے اوپر ہے, نظریات انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں, لیکن پھر بھی جو انٹرنل کانٹرڈکشن ہے اس کا بھی آپ نے ذکر کیا. زرداری صاحب کچھ کہتے ہیں, صاحبزادے کچھ کہتے ہیں, اور کیا اہمیت رہ جاتی ہے. بلاول صاحب کی باتوں کی اہمیت اس دن کم ہوگی, حالانکہ وہ بڑے میچور بیانات دے رہے تھے. جس دن والد صاحب نے آ کے انٹرویو دے کے کہہ دیا وہ بھی بچہ ہے اور سیکھ رہا ہے. سو آئی تھنک ان کو بہت زیادہ نقصان خود پارٹی کے اندر سے اٹھانا پڑا اپنے اس وجہ سے. لیٹ سی آگے جا کے اگر ایک پیج پہ ہوتے ہیں وہ, تو شاید کہیں نہ کہیں ایک ٹی وی کوریج بھی تو مل رہی ہے ان کو پی ٹی آئی کی, کوئی تھوڑی بہت جگہ لینے کی کوشش کر سکیں. نہیں ان کو ٹی وی کوریج اس وجہ سے مل رہی ہے کیونکہ آپس میں اختلافات نظر آ رہے ہیں, یا بیکاز پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. نہیں مجھے لگتا ہے عارفہ ایک چیز کو ایکنالج کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی کیمپین چلا رہا ہے اس وقت تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. بہت بہت شکریہ افسر صاحبہ, آپ کو شاید آپ ول ناٹ بی ہیئر فار دا نیکسٹ دس تھنگ. ہم گفتگو جاری رکھیں گے اطہر صاحب سے اور اسد صاحب سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب سے اور اسد رحیم خان صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں جو اوور آل سیاسی صورتحال ہے. اسد صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچھ بتائیں کیا موڈ ہے وہاں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کوئی کیا ہم کہیں کوئی ماحول ہے الیکشن کا, کوئی کیمپیننگ ہو رہی ہے؟ نہیں جی بالکل ایسا نہیں لگ رہا, نہ تو ماحول ہے نہ تو کوئی خاص کیمپیننگ دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن بس یہ امید ہے کہ 8 فروری کو انتخابات دیکھنے کو ملیں گے, اور یہ بھی امید ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے. تو جس طرح پہلے بھی بات ہوئی, امید پہ ہی دنیا قائم ہے. اچھا نہیں, بٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے موڈ کیا ہے لاہور کا؟ نہیں جی یہ تو آپ کو لاہور شہر انشاءاللہ 8 فروری کو بتائے گا. یاد رکھیے گا کہ میڈیا میں سروس پہ پابندی ہے, سو بی ویری کیئرفل ود یور آنسر. آپ کے پیمرا نوٹیفیکیشن سے ہی میں ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سیدھا مجھے نہ لگے, اور اس وجہ سے کوئی اپنا بھی سروے نہیں بتا رہا. لیکن یہ ضرور ہے عارفہ صاحبہ کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اس الیکشن کی, تو افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ وہ پچھلی دہائی کے کسی الیکشن کا ذکر نہیں کرتے. شروع میں وہ 1985 کے الیکشن کی بات کر رہے تھے, اور اب وہ بالکل ہی 1977 میں جو کچھ دیکھنے کو ملا تھا اب اس کا تاریخی حوالہ دیتے ہیں. تو ایک بار پھر امید کا لفظ دہراؤں گا کہ یہی ہوپ ہے کہ 8 فروری کو ایسا نہ ہو, اور اگر 2022 میں ہی آپ نے ایک کلین الیکٹورل ٹرانزیشن کر لیا ہوتا تو شاید ہم اس نیچ پہ نہ ہوتے. بالکل صحیح. اطہر صاحب سر یہ ایک طرف تو ہم آبویسلی پی ایم ایل این کی, پی 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 کی سب ڈسکشن کرتے ہیں,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ऑब्वियसली रिलीफ मिल जाएगा आपके ख्याल में? आरोज़ के जो ने कागजात मुस्तरद किए, सपोज रिलीफ मिल जाए, इलेक्शन में हिस्सा भी ले लें, मगर इस वक्त लग रहा है कि जैसे पार्टी तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि इट डजंट हैव अ सेंटर एनी मोर। जैसे आज का वाक़या भी अफसा साहिबा भी जो जिक्र करी थी कि बैरिस्टर गौहर आए, उन्होंने एक तकरीर की, वो चले गए। शेर अली वो मरवत साहब आए, वो उन्होंने बिल्कुल एक दूसरी तरफ तकरीर कर दी। पार्टी में इतनी तोड़फोड़ हुई है कि अब इट्स वेरी हार्ड टू से व्हाट द पार्टी इज। देखिए, एक तो पार्टी ने सरप्राइज किया। लोग ये कहते थे कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी, कोई कागजात नामजदगी जमा करवाने वाला नहीं होगा, कोई टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा, ये टीवी पे बैठ के कहा जाता था। लेकिन आपने देखा कि सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी भी जमा हुए, टिकट का भी लोग मुतालबा कर रहे हैं। तो वो तो पार्टी को जो लोगों का शक था कि बड़ी जल्दी बिल्कुल एक तरफ से वो ख़त्म हो जाएगी, वैसा नहीं हुआ। दूसरी, ये जो आप पार्टी का स्ट्रक्चर आप बता रही हैं, इस वक्त देखें पार्टी जिस फेज से गुजर रही है उनको ऑर्गेनाइजेशन सूट नहीं करती है, उनको केओस, उनको दे नीड एन ऑर्गेनिक केओस या फिर ऑर्गेनाइज्ड केओस भी उसे कह सकते हैं। तो ये जो केओस है ये उनके स्ट्रक्चर को इस वक्त सूट करता है। अगर एक बंदा हो और वो बड़ी सुलझी हुई बात करे, ये करे वो करे, तो फिर वो देखें ऐसे जब आपका जिस तरह का इस वक्त वो मैदान सजा हुआ है, इस मैदान में जो है आपको यही स्ट्रक्चर सूट करता है कि ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो कर रहा है, वो ये कर रहा है। मतलब कि रोला जब पड़ा हुआ है, जब मैदान के अंदर समझ नहीं आ रही कि टीम में क्या है। पीटीआई कभी भी हुकूमत में भी थी ना, तो रोला ही रहता था। जी। मतलब कि आप ये, मैं सिर्फ ये इंप्रेशन करेक्ट कर रही हूँ कि ये जब खान साहब बाहर थे तो शायद हालात बहुत बेहतर थे। पर उस वक्त तक कम से कम ये तो था ना कि एक बंदा है, इसने ये बात करनी है। अब तो ये ना कि मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ बातें आती हैं, लेकिन जिस किस्म का माहौल है वो भी उसकी एक बड़ी वजह है। बाकी जमात ये है कि जमात इलेक्शन में कैसा परफॉर्म करेगी, अगेन मैं बात करूंगा, वो तो फिर अवाम ने फैसला करना है। नहीं, मकबूलियत और कबूलियत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उनके वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।